جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاڈو اسکوپ۔ آج کل خالستان کا ایشو ایک بار پھر زور پکڑ گیا ہے، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کچھ جو خالستان کے سپورٹرز ہیں سکھ، انہوں نے وہاں احتجاج کیا اور جو بھارت کا جھنڈا تھا جو اس کو اتارا اور کوشش کی کہ خالستان کا جھنڈا وہاں لہرایا جائے۔ اس کے بعد اسی قسم کا واقعہ بھارت کی کانسلیٹ سین فرانسسکو امریکہ میں ہوا۔ پھر اسی قسم کا اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ جو ہے آسٹریلیا میں بھارت کا جو کانسلیٹ ہے کیمپر میں وہاں ہوا۔ بھارت کی حکومت نیو دہلی میں ان تمام ممالک کے سفارت خانوں کے آفیسرز کو بلا کے بڑا شدید احتجاج بھی کیا ہے، ان کو یاد دلایا ہے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ویانا کنونشنز کے تحت، جو 1961 اور 63 کا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال خالستان ایشو کو بہت پبلسٹی ملی اور یہ جو ویڈیو کلپ ہے بڑا وائرل ہوا ہے دنیا بھر میں۔ دوسری طرف بھارت کے اندر بھی ایک بہت اس وقت معاملہ چل رہا ہے، اور وہ ہے امرت پال سنگھ کی گرفتاری کا۔ امرت پال سنگھ ایک نوجوان شخص جس نے جو خالستان موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کو یہ ہے کہ خالستان ایک الگ ریاست بنانا چاہتا بھی ہے، تو انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنا رکھی ہے وارث پنجاب دے، اور اس کے لیے اس کے بہت سے اب الزامات ہیں، دہشت گردی بھی ہے، تو اس کو حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تاکہ ان پہ مقدمات چلا جائیں، لیکن 4 دنوں سے امرت پال سنگھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ آپ نیو دہلی میں جو ہے حکومت وہ پنجاب کی حکومت کو الزام دے رہی ہے کہ انہوں نے اس کو جان بوجھ کر جانے دیا، اور پنجاب حکومت کا کہنا یہ ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے، اور عام آدمی پارٹی اور بی جے پی میں کافی اختلافات ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں تو سینٹر نے یا یونین کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بر وقت انٹیلیجنس ہی نہیں دی، اور ہم نے کوشش کی لیکن بہرحال وہ فرار ہو گیا ہے، اور اس وقت پنجاب میں تقریباً انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سیریس سچویشن ہے۔ دوسری طرف جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سارا آئی ایس آئی کا ڈرامہ ہے، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو امرت پال سنگھ دبئی میں تھا تو وہاں آئی ایس آئی نے اس کو اپروچ کیا، کلٹیویٹ کیا اور پھر اس کو بھارت بھجوایا۔ یہ تو چلیے باتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ اس قسم کے الزامات ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں اور بغیر کسی شواہد کے یہ الزامات تو لگتے ہی رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی خواہش یا ہماری پالیسی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ جو ہے بھارت بیلکنائز ہو یا وہ ٹوٹے، کیونکہ اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ خالستان کی موومنٹ کو کہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے۔ 1984 کا آپ کو گولڈن ٹیمپل پہ آپریشن بھی ہوا تھا، بلو آپریشن بلو اسٹار، جس میں اس وقت خالستان کے جو لیڈر تھے، موومنٹ کے لیڈر جرنیل سنگھ، ان کو بھی قتل کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اندرا گاندھی کو بھی قتل کر دیا گیا اس کے ریاکشن میں۔ تو یہ موومنٹ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن اس میں اتار چڑھاؤ بھی آیا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس موومنٹ میں گو کہ لوگ بہت اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح سکھوں میں سپورٹ نہیں ہے۔ سکھ جو ہیں وہ مور اور لیس ایک لحاظ سے ان کے گریونسز تو ہیں۔ پنجاب دو تین دوسری اسٹیٹس کو لے کر بریڈ باسکٹ کے طور پہ ہے، پوری بھارت کو آپ کہہ لیجیے گندم پرووائڈ کرتا ہے، بڑی زرخیز زمین ہے ان کی، ان کے ایشوز ہیں، پانی کے ایشوز بھی ہیں۔ پھر جو کسانوں کے حالات ہیں پنجاب میں وہ بھی ہمارے سامنے پچھلے 1-2 سال پہلے جس طریقے سے پروٹیسٹ ہوا تھا، اور بی جے پی کی حکومت نے ان کی ڈیمانڈس تھیں وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس موومنٹ کو اس طرح پذیرائی نہیں حاصل ہوئی جو شاید ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کا تصور کرتے ہوں، یا دنیا بھر میں لوگ تصور کرتے ہوں۔ وہ کینیڈا میں، برطانیہ میں، یو ایس میں اور آسٹریلیا اور کچھ اور ممالک میں خالستان جو سکھ ڈائسپورا ہے وہ کافی ایکٹیو ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بھارت سے الگ ہو۔ ایک ریفرینڈم بھی پچھلے دنوں کروایا گیا، اس میں بھی بھرپور طریقے سے سکھوں نے خالستان کی حمایت کی۔ اور پھر اگر آپ دیکھیے تو سکھ جو ہیں تقریباً 2% ہیں بھارت کی آبادی کا،
لیکن آرم فورسز میں جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے وہ تقریباً 8% ہے، اور تو ایک لحاظ سے ان کے لیے اپرچونٹیز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سکھوں کو ان جگہ ڈپلوائے کیا جاتا ہے، مثال پر تو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں یا نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں جہاں پہ انسرجنسیز چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے وہاں اموات بھی بہت ہوئی ہیں، ہلاکتیں بھی بہت ہوئی ہیں سکھوں کی آرم فورسز کے اندر بھی، وہ بھی ریشو بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس طرح جو ایک لحاظ سے جو خالصتان موومنٹ ہے اس کو اس طرح پذیرائی پولیٹیکلی نہیں ملی، ورنہ جو ہے بہت سے جو آرگنائزیشنز بنی ہیں وہ پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہیں، لیکن اس طرح اپنا پولیٹیکلی جو پولیٹیکل اثر و رسوخ ہے اس طرح بڑھا نہیں سکیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھارت آبویسلی پنجاب ان کا حصہ ہے، وہ پوری کوشش کو کرنی بھی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو سکھوں کے یا پنجاب کے لوگوں کے جینون گریونسز ان کو دور کرے، اور ایک لحاظ سے وہاں پہ جو ہے ایک ان کی گریونسز دور، لیکن تھوڑے سے مسائل بڑھ گئے ہیں کیونکہ اس وقت پنجاب میں جو حکومت ہے، اس سے پہلے کانگریس کی تھی وہ ایک ایشو تھا، اس سے پہلے اکالی دل کی تھی جو کہ بی جے پی کے لائے تھے، اس وقت تو معاملات کچھ تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں کس طرح ڈرگس کے ایشوز بھی ہیں بہت سیریس، اور یہ سارا الزام آئی ایس آئی پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، جب آپ الزامات باہر کی دنیا پہ لگانا شروع کر دیں تو پھر آبویسلی پرابلمس تو ہو جاتے ہیں کہ آپ ان ایشوز پہ توجہ نہیں دے پاتے، اور دینی چاہیے ایشوز پہ توجہ، جو کہ مسائل ہیں جنرل مسائل ہیں وہ تو دور کریں آپ، بالکل خالصتان سیپریٹسٹ جو ہیں ان سے ڈیل کریں، وہ آپ کو کرنا بھی چاہیے، لیکن الزام تراشیوں سے تو کوئی کام نہیں چلے گا، اور اگر آپ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے تو اس سے بھی کوئی آپ کو بھلا تو نہیں ہوگا، آپ ان کے ایشوز پہ توجہ دیجیے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی پاکستان جو ہے ہماری، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امرت پال شاید کرتارپور کوریڈور کے ذریعے پاکستان آئے، اور پھر پاکستان میں اس کو ایک لحاظ سے پروٹیکشن مل جائے کر، یہ بھی دیکھیے نا کرتارپور کوریڈور ویسے ہی بھارت کی حکومتیں اس میں پریشانیاں کی ہیں، کہاں ہم توقعات تو یہ رکھ رہے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے اور ہر روز 5,000 لوگ آئیں گے کرتارپور کوریڈور، لیکن جب سے کوریڈور یہ بنا ہے نومبر 2019 میں، اس وقت سے لے کر آج تک صرف اگر آپ دیکھیے تو 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان لوگوں نے کرتارپور کوریڈور استعمال کیا ہے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ اب دیکھتے ہیں کہ امرت پال سنگھ کب گرفتار ہوتے ہیں۔ بھارت کی اس حوالے سے تو ناکامی ہے ان کی سیکورٹی فورسز کی کہ ایک بندہ جو بالکل اس کی ہم سی سی ٹی وی کوریج بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کر پائی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرح آگے چلتا ہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے بھارت کے لیے، اور بھارت کو چاہیے کہ اب رات دن اپنی آنکھیں بند کرنے کی بجائے جو پنجاب کے ایشوز ہیں ان پہ توجہ دے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔